میرا اور کینی کا آپ کو سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے رول قدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آمد کا پہلا اتوار ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے آپ بائبلز لے آئیے اور مجھ سے یہ حوالے لے لیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا دوسرا باب، پہلی سے 5ویں آیت تک، اور زبور 122، اور دوسری تلاوت ہے پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 13واں باب، 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس متی کے مطابق، اس کا 24واں باب، 37ویں آیت سے لے کے 44ویں آیت تک۔ تو آئیے پہلے ہم تلاوتیں دیکھیں، اور جیسے ہم نے اب شروع کیا ہے کہ ہم پہلی تلاوت بھی ضرور پڑھا کریں گے، تو لہٰذا ہم پڑھیں گے پہلی تلاوت اشعیاء نبی کی کتاب، اس کا دوسرا باب، پہلی سے 5ویں آیت تک۔ اس میں یوں لکھا ہے: وہ کلمہ جو اشعیاء بن آموس نے یہودا اور یروشلم کی بابت رویا میں پایا، آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ خداون کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر استوار کیا جائے گا اور پہاڑیوں سے بلند کیا جائے گا، اور تمام امتیں اس کی طرف روانہ ہوں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ ہم خداون کے پہاڑ کی طرف، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر کی طرف چڑھیں، اور وہ اپنی راہیں ہمیں سکھائے گا، تو ہم اس کے رستوں میں چلیں گے، کیونکہ صہیون سے شریعت اور یروشلم سے خدا کا کلمہ صادر ہوگا، اور بہت سی قوموں کے درمیان عدالت کرے گا، اور بہت سی قوموں کا انفصال کرے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور نیزوں کو درانتیاں بنائیں گے، پھر قوم پر قوم تلوار اونچی نہ اٹھائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کی مشق نہ کریں گے۔ اے یعقوب کے گھرانے، آؤ ہم خداون کے نور میں چلیں۔ خداون کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو، خداون کا شکر ہو۔ اور انجیل جلیل آج کی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، مقدس متی کے مطابق اس کا 24واں باب، 37ویں آیت سے لے کے 44ویں آیت تک۔ جس طرح نوح کے ایام میں ہوا، اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل نہ ہوا اور بے فکر رہے جب تک کہ طوفان آ کر سب کو بہا نہ لے گیا، اسی طرح ابن انسان کی آمد بھی ہوگی۔ اس وقت کھیت میں دو ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ دو چکی پیستے ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداون کس دن آئے گا۔ لیکن یہ تم جانتے ہو کہ اگر مالک مکان کو معلوم ہوتا کہ کس گھڑی چور آئے گا، تو البتہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نخب لگانے نہ دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا، ابن انسان آ جائے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی مشق ہے، یعنی جب ہم آمد کے دنوں میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے
کلیسیائی آباء و اجداد نے بڑے سلیقے سے، بڑے طریقے سے یہ چیزیں قائم کی ہیں کہ ہر موسم کے لیے انہوں نے عبادتیں، دعائیں اور ریاضت کا اہتمام کیا ہے، اور اسی طرح رنگوں کا بھی اہتمام کیا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ علامتیں بھی ہیں جو قائم کی گئی ہیں تاکہ ان علامتوں کے حوالے سے ہم ان دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ جانیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ دیکھیں، ہم نے دو تلاوتیں پڑھی ہیں، ایک اشعیاء نبی کا صحیفے میں سے اور ایک یہ۔ دیکھیں، دونوں میں ایک چیز تو بڑی مجھے اچھی لگی کہ اس نے کہا کہ صہیون سے شریعت اور یروشلم سے کلمہ صادر ہوگا۔ میں اسی پہ اٹک گیا، مجھے بڑا وہ خیال آیا، اور یسوع اس وقت یروشلم میں داخل ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ کیا کیا چیزیں کہتا اور بتاتا رہا ہے۔ ہم بات کریں گے خاص طور پہ آمد کے ان دنوں کی، کہ جو آمد کا جو موسم ہے یہ کیا ہے، اور کلیسیا نے اسے کیوں مقرر کیا۔ دیکھیں، آپ آج جائیں گے نا جب گرجے میں، تو آپ کو التار پہ کچھ چیزیں عجیب نظر آئیں گی۔ پہلے تو آپ کو پورے گرجے میں جو رنگ ہے وہ آپ کو جامنی رنگ نظر آئے گا۔ مختلف چیزوں میں آپ کو اس رنگ میں ان کپڑوں کو دیکھیں گے۔ فادر صاحب جو کپڑے پہنیں گے وہ بھی جامنی ہی ہوں گے، اور یہ علامت ہے۔ جامنی رنگ جو ہے، ویسے تو یہ بادشاہوں کا رنگ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ جو رنگ استعمال کیا ریاضت کے لیے، دعا کے لیے اور تپسیا کے لیے اس رنگ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ یہ جو موسم ہے، یہ موسم جو ہے یہ ریاضت کا موسم ہے۔ اب یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا موم بتیاں ہیں، 3 ایک رنگ کی ہوتی ہیں، ایک بیچ میں گلابی ہوتی ہے اور درمیان میں ایک سفید ہوتی ہے۔ ہماری کیتھولک کلیسیا کے جو آباء و اجداد تھے، انہوں نے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ یہ تمام سمبلز جو ہیں، یہ تمام علامتیں جو ہیں، اور ان کو ترتیب دیا ہے، اس لیے کہ ہم ان کو دیکھ کے ہی ایک دم ہمیں احساس ہو کہ یہ سب کیا ہے۔ دیکھیں، 4 جو پہلی وہ شمعیں ہوتی ہیں جنہیں ہم موم بتی کہتے ہیں، تو پہلی جو ہے وہ امید کی علامت ہے۔ امید کی علامت اس لیے ہے کہ نبیوں کے حوالے سے اس میں، جیسے آج ہم نے بھی پڑھا کہ یشعیاء کیا کہہ رہا ہے کہ صہیون سے شریعت اور یروشلم سے خداوند کا کلمہ صادر ہوگا۔ تو یہ ایک امید ہے کہ خداوند کا کلمہ۔ اب کیا حالات ہیں ہمارے کہ جس میں یہ کلمہ صادر ہوتا ہے، اس وقت کیا تھے اور آج کیا ہیں، اس پہ ہم ابھی بات کریں گے۔ دوسری جو شمع ہے، وہ جب جلائی جاتی دوسرے اتوار میں، وہ محبت کی علامت ہے، اور محبت کی علامت اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بیت لحم میں مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے حوالے سے وہ اس کو پہچانا جاتا ہے، اور یہ اس لیے اس کو محبت کی علامت کہتے ہیں۔ تیسری جو ہے وہ گلابی رنگ کی ہے۔ یہ جو گلابی رنگ کی جو شمع ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے یہ چرواہوں کی شمع ہے، اور چرواہے جو ہیں وہ علامت ہیں اس خوشی کی کہ جب فرشتوں نے ان کو پیغام دیا تو وہ خوش ہو کے تو بیت لحم کی طرف جاتے ہیں، اور اس لیے اس کو مسرت کی، خوشی کی علامت کہتے ہیں۔ چوتھی جو شمع ہے وہ ہے امن کی، اور وہ فرشتوں کی شمع کہلاتی ہے۔ اور یہ اب دیکھیے، میں نے آپ کو 4 شمعیں بتائیں، اس کے علاوہ ایک وہاں ریدھ بھی ہوتی ہے، ایک گول دائرے میں بڑے ایک خاص
کہنا چاہیے مٹیریل میں وہ بنائی ہوتی ہے، اس میں سرخ پھول بھی ہوتے ہیں۔ وہ مٹیریل ایسا ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ وہ خراب نہیں ہوتی۔ یہاں پہ یورپ میں جو یہ ریڈز بنائی جاتی ہیں وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پائیدار ہوتی ہیں، کئی کئی سال وہ چلتی ہیں۔ تو وہ علامت ہے کہ یسوع جو ہے وہ ایک پائیدار شخصیت ہے۔ وہ پائیدار، وہ جیسے شروع میں تھا ویسا ہی اب ہے اور ویسا ہی کل ہوگا، یعنی وہ ایک سا ہی ہوگا۔ یہ اس کی علامت ہے۔ اب ان علامتوں کی اہمیت جو ہے وہ اسی وقت سمجھ آئے گی یا اسی وقت ان کو جانا جائے گا کہ جب ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے طے کرتے ہیں۔ لیکن آج کی جو ہم تلاوتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، مثلاً پہلی تلاوت جو ہم نے دیکھی ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ وہاں پہ وہ کیا ان کو کہتا ہے کہ پہاڑوں سے وہ بالکل ایک امن کی بات کر رہا ہے نبی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ اپنی درانتیاں جو ہیں ان کو ڈھال کے اور اپنی تلواریں جو ہیں ان کو ڈھال کے درانتیوں میں بدل دیں گے، اور پھر کوئی وہاں پہ جنگ نہیں ہوگی۔ اور یہ کاش ایسے ہو۔ یہ دیکھیں، اس وقت آج سے کوئی 3000 سال پہلے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور ابھی تک ہم اسی انتظار میں کہ کب وہ دن آئے گا کہ جب ہم اپنی بندوقوں کو، اپنے یہ ایٹم بم جو ہم نے بنائے رکھے ہیں، کہ ان کو ہم ہوا میں تحلیل کر دیں گے، ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ یہ ہم اس انتظار میں ہیں، اور ہر سال ہم یہی کچھ مناتے ہیں۔ آج کا جو دن ہے، یہ جو پہلا اتوار جو ہے، یہ اسی اعتبار سے بڑا اہمیت رکھتا ہے کہ یسوع ہمیں بڑا صاف کہتا ہے کہ جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کب آئے گا۔ جاگتے رہو۔ اب جاگنے کے لیے ہمیں کیوں وہ کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے ہمیں کہہ رہا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، وہ تو اس قدر بد شکل ہو گیا ہے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس میں جیتے ہیں۔ ہم کس طرح اس میں جیتے ہیں جہاں پہ کہ روپے کی قدر اتنی کم ہو گئی ہے۔ اصل میں روپے کی قدر کا کم ہونا انسان کی بے قدری ہے، اور غریب غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسا فرق ہے جس کو کسی طرح بھی روکا نہیں جا سکتا، اور یہ بلکہ ایک طریقہ بدعنوانی، بے ایمانی، جھوٹ، فریب، اور یہ نہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں، اور گھروں سے یہ چیزیں باہر نکلتی ہیں، اور پوری بین الاقوامی سطح پہ جو انصاف، اور یا آپ کہیے کہ جو جتنے قدرتی وسائل ہیں ان کی جو تقسیم ہے، وہ صرف ان ملکوں کے ہاتھ میں ہے جو امیر ہیں، جو بڑے ہیں، اور وہی جنگوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور وہی غریب ملکوں کو، ان کے لوگوں کو مرواتے بھی ہیں۔ اور یہ سب کچھ اسی طرح ہم بڑا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں۔ ہم کیسے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جبکہ معاشرے میں اس وقت جو شکل بنی ہوئی ہے، اور یہ صرف ایک ملک کی نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ ایک عجیب و غریب ایک ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ جس میں کہ سوائے پیسے کے اور کسی چیز کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے، اور بس وہی ہے سب کچھ۔ یہاں ہم محبت کی بات کرتے ہیں۔ محبت کی بات ہم کیا کریں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تو وہ بڑا پڑھا تھا کہ خدا خود کہتا ہے کہ میں ہوں جو ہوں۔ اس کا ہونا ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک فعل ہے، ایک عمل ہے۔ خدا کوئی ایک مشتق چیز نہیں ہے، وہ ایک متحرک رہتا ہے، حرکت میں رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور یہی خدا ہے۔ اور چونکہ خدا محبت ہے، اس لیے محبت بھی وہی ہے جو خدا ہے۔ یعنی محبت جو ہے یہ محض ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو کیا جاتا ہے۔ میں کل رات کو بڑا میں سوچ رہا تھا کہ ہم کیسے
اس محبت کے بارے میں بات کریں، تو مجھے خیال آیا، میں نے آدھی رات کے بعد نذیر قیصر کو فون کر کے کہا کہ بھائی مجھے یہ محبت کے بارے میں کچھ ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے بے شمار چیزیں مجھے دی، وہ بھی دیکھیں کیسا انسان ہے، وہ آدھی رات کے بعد بھی جاگتا رہتا ہے، اس نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، مجھے جو چیزیں پسند آئی میں نے لکھی۔ محبت کام مشکل ہے مگر یہ کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ جینا ہے، کسی کے ساتھ مرنا ہے، عمر گزری ہے عبادت کرتے، اچھا ہوتا ہے جو محبت کرتے، میں شریعت نہیں محبت ہوں، ساری دنیا ہے خاندان میرا، جو تم چاہو یہ دنیا خوبصورت ہو بھی سکتی ہے، محبت کی بھی جاتی ہے، محبت ہو بھی جاتی ہے۔ یہ اتنی پیاری باتیں، اتنی اچھی باتیں یہ ساری لکھی ہوئی ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو اس دنیا میں جب کہ ہماری سماجی حالت، ہماری معاشی حالت، ہماری سیاست، ہمارا مذہب، ہماری ثقافت، یہ اس قدر اپنے تمام اصولوں سے ہٹ کے ایک عجیب سا معاشرہ ترتیب دے بیٹھی ہے کہ اس میں کوئی شخص اس طرح کی باتیں بھی لکھتا ہے، اور مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ یہ خوبصورت باتیں میں فوراً سوچنے لگا کہ ہماری عبادت، کیا ہمارے گرجوں میں محبت بستی ہے؟ ہم محبت کی باتیں کرتے ہیں گرجے میں، ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہم محبت کا مطلب نہیں سمجھتے، اور یقیناً گرجے میں محبت بستی ہے، لیکن ہم اس محبت کو سمجھتے ہی نہیں، ہم نے اسے الفاظ کے اس کپڑے میں لپیٹ کے رکھا ہوا بڑا سنبھال کے کہ اور اس کو ایسی مضبوط جگہ پہ رکھا کہ وہاں سے وہ نکل نہ آئے، اور بہت خوبصورت ہے۔ اب اپنے تمام ہمارے جو سٹیچوز بھی ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں، ہمارے گھر، ہمارے عبادت خانے کی اتنی خوبصورت وہ، آپ دیکھیں میں اکثر یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ ہمارے عبادت خانے اور غریب کا گھر، اس میں کوئی مماثلت ہے؟ آپ دیکھتے اس میں کوئی چیز ہے جو مشترک ہے ان میں؟ ایک غریب کا گھر، بہت پہلے جب میں کیتھیڈرل جو ہمارا لاہور کا ہے، میں اس کو دیکھتا تھا تو مجھے ہمیشہ بستیاں یاد آتی تھی، تو میں کہتا تھا کہ یہ بستی اور اس کیتھیڈرل میں کیا چیز مشترک ہے؟ ایک چیز مشترک ہے، خدا وہاں بھی ہے، خدا یہاں بھی ہے، یہاں کس طرح پہچانا جاتا ہے، وہاں کس طرح پہچانا جاتا ہے، اور یہ ہماری ہم جو بستی کے رہنے والے، غریب علاقے کے رہنے والے، اور جو کیتھیڈرل میں اپنی عبادت کرنے والے آتے تو وہاں بھی غریب ہیں، لیکن اس عمارت میں جب داخل ہوتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ دیکھیں، وہ خدا کا جلال ہم محسوس کرتے ہیں، خدا کی قدرت محسوس کرتے ہیں، خدا کی بڑائی محسوس کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم اس کی تمجید کرتے ہیں، لیکن ہماری اصل زندگی جو ہے اس کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے، اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، وہ رشتہ ہم آج تک بنا نہیں پائے، اور ہماری عبادتیں ہماری مدد نہیں کر سکی کہ ہم اس رشتے کو جو گرجے میں بستا ہے، اس رشتے کو اپنے معاشرے میں، اس رشتے کو عام کر سکیں، اس کا استعمال کر سکیں۔ یہ بہت بڑا کوئی کام ہے جو ہمیں کرنا ہوگا۔ کیسے کرنا ہوگا؟ میں کیا کہوں کہ کیسے کرنا ہوگا؟ ہمارے مذہبی رہنما ہیں، وہ اپنی کوشش کرتے ہیں، وہ جو کچھ وہ سوچتے ہیں، جتنا سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس سے بہت آگے جانے کی ضرورت ہے، بہت آگے سمجھنے کی ضرورت ہے، محبت کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے، محبت کرنے کی جو بات میں رات بھی کہہ رہا تھا نذیر سے، کہ محبت کرنا مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا محبت ہونا۔ تو اس نے فوراً کہا کہ ہاں، محبت مجسم ہوتی، محبت جب تک مجسم نہیں ہوگی، ہمارے جسم محبت نہیں بنیں گے، ہم محبت نہیں بنیں گے، تو ہم کیسے اپنا خون دیں گے، ہم کیسے اپنی قربانی دیں گے؟ یہ باتیں تو بڑی لفظوں تک تو بڑی خوبصورت لگتی ہیں، لیکن عملی طور پہ جب گھر میں روٹی نہ ہو،
पास नौकरी ना हो, बच्चे बीमार हों और इस तरह की बेशुमार मुसीबतें हों, तो उसमें ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये क्या मानी रखती हैं? लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि इन तमाम बातों के बावजूद, इन तमाम मुश्किलात और इन नामुसाइद हालात के बावजूद हमारी ज़िम्मेदारी है, हम इंसान होते हुए समझें कि यीशु ने कितनी मुश्किल में अपने आप को सलीब पे उसने जान दी। उसने खुदा से कहा कि बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे बचा, लेकिन खुदा नहीं आया। ये सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए यही है कि खुदा हमारे साथ है, लेकिन वो बचाएगा नहीं जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे। और ये जो बातें हैं कि दुनिया में इंसाफ हो, हमारे मुआशरे में इंसाफ हो, हमारे घर में इंसाफ हो, सच हो, मोहब्बत हो, ये किसने करना है? खुदा आके करेगा, फरिश्ते करेंगे, फादर साहबान आके करेंगे। नहीं, ये तो हम ही ने करना है और हमें करना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा। और जब तक हम ये नहीं समझते, मैं सोचता हूँ कि हम कभी भी वो चीज़ जो यीशु हमें कह रहा था, जो हमें बता रहा था, जिसके करने और कुर्बानियाँ देने से आज मसीहत दुनिया में कायम है, ये कुछ भी नहीं होगा। और हम इसी तरह लफ्ज़ों में और गीतों में, अच्छी धुनों में, अच्छे खानों में, अच्छी पिकनिक्स में और बस इस तरह ज़िंदगी गुज़ार देंगे। लेकिन असल में जो हमारी अक्सरियत है, वो दुखों में ही ज़िंदगी गुज़ारेगी। सितारा आँख में नम है, मोहब्बत मेरा मौसम है। इसके साथ मैं ख़त्म करता हूँ। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में। आमीन।